اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اپنے اس لیکچر میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ یہ ہیں: قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت، وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، ایمان کی شعائیں مکے سے باہر، یثرب کی 6 سعادت مند روحیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، شق القمر کا واقعہ یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ، اسراء اور معراج۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان لیکچرز کو اپنے دوست احباب، اپنے ملنے ملانے والوں سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ منافع بخش علم دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اپنے اس لیکچر کا آج آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 13th لیکچر آغاز کریں گے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیکچر کمپلیٹ کیا تھا وہ طائف کا واقعہ ہم نے اس میں کور کر دیا تھا، تو آج ہم اس سے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ تشریف لائے تو اب یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا اس لیے عازمین حج کی آمد شروع ہو چکی تھی، یعنی حجاج آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ اچھا، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 4تھے سال سے یہ آپ کا معمول تھا، یعنی شروع کے 3 سال تو انڈیویجول تبلیغ تھی نا، یعنی فرداً ہر ایک کو تبلیغ کر رہے تھے، لیکن 4تھے سال سے یہ دعوت کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یعنی جب حجاج کرام آتے تھے تو انہیں وہاں جا کے دعوت دیتے تھے۔ لیکن اس 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں اسلام کی دعوت دی بلکہ یہ بھی چاہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھکانہ بھی فراہم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی کریں، تاکہ اللہ کے نبی یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دی ہوئی بات کی بھرپور طریقے سے تبلیغ کر سکیں۔ تو نبوت کے 4تھے سال سے ہجرت مدینہ سے پہلے کے آخری موسم حج تک کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے آنے والے مختلف قبائل پہ اسلام کی دعوت پیش کی۔ اچھا، کسی معین سال میں کسی معین قبیلے پر اسلام کی پیشی تعین نہیں ہو سکتی، البتہ بیشتر قبائل کے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی 10ویں سال تشریف لے گئے تھے۔ ابن اسحاق نے اس بعض قبائل پر اسلام کی پیشی اور ان کے جواب کی کیفیت کا ذکر کیا ہے، جو کہ ہم یہاں پہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے قبائل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسلام پیش کیا تھا، ان میں سے کچھ قبائل کا ذکر ہے اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ تو ان میں سے ایک تھا بنو کلب۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی نا ایک شاخ یعنی بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر بنو حنیفہ کے پاس بھی گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ڈیرے پر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور قبیلہ تھا عامر بن ساسا، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں نا ان کا ایک آدمی تھا، یعنی یہ پورا وہ تھا نا گروپ، تو ان میں ایک آدمی بحیرہ بن فراس، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں قریش کے اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتائیے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اگر ہم آپ کے اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے، تو کیا آپ کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں آج ہوگی؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ خوب، آپ کی حفاظت میں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر ہے، لیکن جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کر کسی اور کے ہاتھ میں ہو، ہمیں آپ کی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے پھر رد کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ لیکن انکار تو یہ کر دیا تھا انہوں نے، لیکن جب یہ لوگ اپنے قبیلے بنو عامر اپنے قبیلہ واپس گئے نا، تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص تھا انہی کے قبیلے کا، جو بڑھاپے کے باعث نا حج میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے نا سارا ماجرا جا کے اسے سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے، اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ تو یہ سن کر نا اس بوڑھے نے نا اپنے دونوں ہاتھ سے سر تھام گیا اور بولا، اے بنو عامر، کیا اب اس کی کوئی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ کیا اس شخص کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یہ یقیناً حق ہے، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ تو جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پہ اسلام پیش کیا نا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی، اور بعض نے بڑا اچھا جواب بھی دیا تھا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے کے بعد کئی افراد نے اسلام بھی قبول کیا تھا۔ اب ان میں افراد کی دعوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نام آتا ہے سوید بن سامت کا نام۔ یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل تھے، یثرب کے باشندے تھے، یثرب من مدینہ کے۔ پختگی، شیرگوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا، کامل من مکمل۔ تو یہ حج یا عمرے کے لیے نا جب مکہ تشریف لائے نا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ کہنے لگے کہ غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسے ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو سوید نے کہا کہ حکمت لقمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پیش کرو۔ تو انہوں نے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے۔ کتنا خوبصورت اسٹائل ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ نہیں ڈائریکٹ کہہ دیا کہ نہیں میری بات سنو اور جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ سنو، نہیں، ان کی پوری بات سنی، پوچھا ان سے کیا تمہارے پاس ہے، پھر وہ کلام بھی سنا، پھر آگے سے فرما کس طریقے سے رہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا اور اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور بولے کہ یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کے گئے تھے واپس، کیونکہ وہ مدینہ سے آئے تھے نا، لیکن جنگ بعد سے قبل ہی نا اوس و خزرج کی ایک جنگ میں نا قتل کر دیے گئے تھے نا، اور غالب اغلب یہ ہے کہ انہوں نے نا 11 نبی کے آغاز میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا، اوس اور خزرج کی ایک جنگ کا یہاں ذکر آ رہا ہے، اور آگے بھی کیونکہ یہ یثرب سے آئے تھے نا مدینہ سے، تو مدینہ میں نا کے لوگوں میں کے 2 قبائل تھے نا وہاں، اوس اور ایک خزرج، تو اس کا ذکر ہے کہ وہ آپس میں ان کی لڑائیاں رہتی تھیں، تو اس میں یہ قتل کر دیے گئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا سوید بن سامت کے علاوہ ایک اور تھے، ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یثربی کے باشندے تھے، نوخیز نوجوان تھے،
سن 11 نبوت کے اوائل میں اوس کے ایک وفد کے ہمراہ مکہ آئے تھے نا یہ، اور جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف و تعاون چاہتا تھا، یعنی یہ جس وفد کے ساتھ آئے تھے وہ اوس کا وفد تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ مکہ کے لوگ یعنی جو قریش ہیں مکہ، وہ ان کی حمایت کریں خزرج کے خلاف لڑائی کرنے میں نا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تو ان میں اس وفد میں ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائیں، یعنی وہ اپنے وفد سے کہہ رہے تھے۔ تو ان کے وفد کے ایک رکن ابو الحسیر حسیر نام آتا ہے، اس نے بتا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری۔ بتا مکہ معظمہ کو کہتے ہیں، بتا کے میننگ ہوتے ہیں کشادہ پتیلی زمین۔ اور کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ بات چھوڑو، یا ہم دوسرے مقصد سے آئے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ خاموش رہے تھے اور یثرب واپس آ کر جلدی پھر وفات بھی پا گئے تھے، لیکن وفات کے وقت وہ تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی تھی۔ پھر ایک اور بہت ہی مشہور صحابی ہیں ابو ذر غفاری۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے نا، یعنی یثرب کے اندر نہیں تھے بلکہ اطراف میں تھے۔ جب یہ دونوں سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی، تو غالباً یہ خبر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی، تو یہی ان کے اسلام لانے کی نا وجہ بھی بنی تھی۔ اچھا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے نا بخاری صحیح بخاری میں نا تفصیل سے مروی ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود فرما رہے ہیں، یعنی وہ خود اپنا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا، یعنی اپنے بھائی سے کہا انہوں نے، کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، اس نے ملاقات کی، واپس آیا۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ تو اللہ کی قسم میں نے ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ کو پہچانتا نہیں تھا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، تو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، نہ انہوں کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں پھر اس ارادے سے مسجد حرام گیا کہ آپ کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزرے، دیکھ کر بولے اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ نہ معلوم ہو سکا۔ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا مگر کہ وہ بات کر کے آئے، لیکن اس نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ملاقات کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا۔ ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جو تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کرو، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض کیا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ پورا انہوں نے اپنے خود اپنے میں بتایا کہ میں کس طرح مسلمان ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ اے ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو، اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ اور جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو ان کے درمیان کھل کر اعلان کروں گا،
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے وہاں، قریش کے لوگ، میں نے زوردار آواز میں کہا قریش کے لوگوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے فوراً کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر مارا گیا کہ یعنی ان کا یہ تھا کہ شاید میں مر ہی جاؤں گا، اتنا مار کھائی میں نے، لیکن اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ بچایا، یعنی انہوں نے آ کے ان کی مدد کی تھی اس وقت۔ پھر کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا، اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا۔ لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ دیکھیں یہ جو تھے نا، کیا نام ہے، یہ غفار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے نا حضرت ابو ذر غفاری، اسی لیے ان کا نام پڑا ہے نا۔ تو غفار جو تھے نا، ان کا قبیلہ مسکن یعنی ان کا مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پہ تھا، جو بدر کے نواح میں تھا۔ ان کی قریب ہی نا وہ کاروانی راستہ واقع تھا جو مکہ مکرمہ کو شام اور فلسطین سے ملاتا ہے۔ تو یہ جب یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے جو کہا تھا نا کہ انہیں بچایا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مشرکین کو سمجھایا تھا کہ یہ شخص غفار کی جنگجو اور خون آشام قبیلے کا فرد ہے، اگر تم نے اسے ہلاک کر دیا نا تو تمہارا کوئی قافلہ تجارت منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا، تو غفاریوں سے خواہ کی دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ تو مشرکین کو پھر ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، تو انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے دلوں پر تو مہر لگ چکی ہے، ان پر میری بات کا اثر نہیں ہوگا، میں انہیں کیا تبلیغ کروں، انہیں خدا کے سچے رسول ہی ہدایت پر لا سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں اپنے حلقے اثر میں جا کر تبلیغ کروں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر انہوں نے نا پھر اپنے وطن کی راہ لی تھی، یعنی واپس وہاں چلے گئے، اور وہاں پہنچ کر پھر انہوں نے سب سے پہلے نا اپنے 2 بھائیوں اور والدہ کو توحید کا پیغام پہنچایا، اور ان تینوں نے نا یعنی دونوں بھائیوں نے اور والدہ نے فوراً اس پر لبیک کہا، اور انہوں نے پھر اپنے قبیلے کو اسلام کی طرف بلایا، اور آدھا قبیلہ تو نا اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا ان کا، اور آدھا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دولت ایمان سے بہرہ یاب ہوا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے زہد و تقوی اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسیح الاسلام کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اور ایک دن نا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص بعض ہستیوں سے محبت رکھتا ہے لیکن ان کے اعمال کو اپنانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص جن کے ساتھ محبت رکھتا ہے انہی کے ساتھ ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خلیل رسول بھی کہلائے ہیں نا۔ اور ان کی سیرت کا جو سب سے نمایاں پہلو تھا نا وہ یہ تھا کہ ان کا زہد و تقوی تھا نا، صبر و قناعت۔ وہ طبعاً نہایت سادہ مزاج تھے اور فقیر منش قسم کے آدمی تھے۔ صرف زہد و قناعت کے علاوہ نا ایثار، سخاوت، مہمان نوازی، انکسار و تواضع جیسے محاسن بھی بدرجہ موجود تھے ان میں۔ اچھا، پھر ایک اور ہیں آگے، طفیل بن عمرو دوسی، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھے نا یہ شریف انسان شاعر تھے، اچھے شاعری تو عرب میں ویسے بھی بہت وہ تھی کہ وہ لوگ بہت شعر و شاعری کے وہ تھے، تو یہ شاعر تھے، سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور قبیلہ دوس کے سردار تھے، یعنی کافی سمجھدار انسان تھے۔ دوس جو تھا نا وہ عرب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا جو یمن کے گوشے میں ایک پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ یہ لوگ یوں بھی جوان مرد اور آسودہ حال تھے، یعنی امیر لوگ تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آبادی کے گرد ایک مستحکم حصار بھی تعمیر کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے نا نواحی علاقوں پر نا ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کافی رعب دار تھا۔ تو جب طفیل بن عمرو نا نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔
اچھا، اہل مکہ نے ان کا بڑھ کے کیوں استقبال کیا تھا؟ کیونکہ یہ قبیلہ دوس کے، میں نے بتایا نا، سردار تھے. لیکن استقبال کرنے کا صرف اس وجہ سے نہیں استقبال کیا تھا کہ دوس کے سردار تھے، بلکہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہیں اس قدر ڈرایا کہ جب وہ مسجد حرام میں آئے نا تو کان میں روئی ٹھوس لی کہ کہیں آپ کی کوئی بات سنائی نہ پڑ جائے. کیا ڈراتے تھے نا، یہ پہلے بھی ہم نے پچھلے سارا پڑھا ہے نا کہ وہ کیا ڈرا رہے تھے. وہ انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ یہ جو شخص ہے یہ اس کی اگر آپ نے بات سنی نا تو یہ جادو کا سا اثر رکھتی ہے اس کی بات نا، اور یہ بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، تو ان کی بات مت سنیے گا نا. یعنی اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا کہ انہوں نے کان میں نا روئی ٹھونس لی کہ کہیں آپ سے کی کوئی بات نہ سنائی پڑے. مگر اللہ نے جسے ہدایت دینی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہدایت اسے پہنچا ہی دیتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب یہ حرم میں آئے نا تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نا ان کے کان میں بھی پڑ گئی. تو انہوں نے جو کچھ سنا نا انہیں بہت اچھا سا فیل ہوا نا، انہیں محسوس ہوا کہ تو بہت کچھ اچھی سی چیز ہے نا. تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اے طفیل تو کیسا احمق ہے، قریش کے جھانسے میں آ گیا ہے. کیا تو خود صاحب عقل و شعور نہیں؟ خدا نے تجھے شعر و شاعری کی صلاحیت بخشی ہے اور تو خود کسی کلام کے محسن اور ایوب کو بخوبی پرکھ سکتا ہے. پھر کون سی ایسی الجھن ہے جس کا فیصلہ تو نہ کر سکے؟ ان صاحب سے مل کر تو کر دیکھ کے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اگر ان کی بات قابل قبول ہو تو تمہیں مان لینی چاہیے، ورنہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے. مطلب یہ سوچ جب آئی نا، یہ سوچ کر وہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا نا اور انتظار کیا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہوئے اور اپنے گھر کے لیے پلٹے نا تو وہ ان کے پیچھے ہو لیے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر کے اندر داخل ہوئے تو یہ بھی ساتھ گئے ان کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا پورا واقعہ بتایا نا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ لوگوں نے خوف دلانے کی کیفیت کیسے انہیں خوف دلایا تھا. پھر کان میں روئی ٹھوسنے کا واقعہ، پھر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لینے کی تفصیلات بھی بتائیں. پھر انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی بات پیش کریں. تو آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی. کہتے ہیں یہ جو ہے نا حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول، اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی. چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی تھی. اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انہوں نے کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، کیونکہ سردار تھے قوم کے. تو انہوں نے کہا میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مجھے کوئی نشانی دے دینا. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے نا. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نشانی عطا ہوئی تھی نا وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر نا چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی تھی. تو انہوں نے کہا، خود ہی ان کے دل میں کچھ خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ چہرے کے بجائے اللہ کسی اور جگہ پہ نا. تو چنانچہ یہ روشنی نا پھر ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی تھی. اچھا، یہی وہ نشانی تھی نا جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں ذو نور کے لقب سے مشہور ہوئے نا. پھر انہوں نے اپنی گھر پہنچ کر نا اپنی والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ دونوں فوراً اسلام قبول کر لیا تھا ان لوگوں نے نا. لیکن ان کی قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی تھی، اور لیکن یہ مسلسل کوشاں رہے تھے اس تاخیر کے باوجود. روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ دوس جو تھا نا اس میں نا زنا جو ہے نا اس کی کثرت تھی. چونکہ اسلام زنا کو نہایت سختی سے حرام ٹھہراتا ہے نا، اس لیے یہ لوگ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے. کئی ماہ کی بھرپور کوششوں کے باوجود بھی جب کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا نا تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت دل شکستہ ہو گئے نا، اور مکہ جا کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا نا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم بڑی ناہنجار ہے، میں سارے جتن کر چکا ہوں لیکن وہ قبول حق پر آمادہ ہی نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیے. ایک دوسری روایت میں کہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوس کے لیے بد دعا کی درخواست کی تھی، لیکن کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخلائق تھے نا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا الہی دوس کو ہدایت دے. ایک اور جگہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر اس الفاظ کے ساتھ کچھ اور بھی الفاظ کہے تھے، یعنی آپ نے فرمایا تھا الہی دوس کو ہدایت دے اور ان پر رحمت برسا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جاؤ اور اپنے قبیلے کو نرمی اور محبت کے ساتھ پھر سے حق کی دعوت دو نا۔ تو اب جب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے واپس گئے اور تبلیغ شروع کی نا، تو لوگوں نے ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنی اور رفتہ رفتہ وہ فواحش اور منکرات سے متنفر ہو کے اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دوس کے متعدد گھرانے سعادت اسلام سے شرف اندوز ہو گئے، اور حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تھی نا، تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کے یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی تھی۔ اچھا، ایک اور نام آتا ہے زماد ازدی کا نا، یہ بھی یمن کے باشندے تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ یہ مکہ آئے نا تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہے۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ تو یہ بات سن کے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہیں کی تھی ان سے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس کے جواب میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، زماد نے کہا، یعنی یہ کلمات سنے نا تو زماد نے کہا کہ اپنے یہ کلمات مجھے پھر سے سنائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کے کہنے پر یہ کلمات دہرائے تھے۔ اس کے بعد زماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر بیعت کر لی تھی نا۔ دیکھیں، اہل مکہ نے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا نا، اس کے تئیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں نا قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تھے تاکہ مکہ کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو ذیل اور بنو شیبان بن صلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب بڑا امید افزا دیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اچھا، یہی موقع تھا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بنو ذیل کے ایک آدمی کے درمیان میں نا سلسلہ نسب کے متعلق نا بڑا دلچسپ سوال و جواب بھی ہوا تھا، اور دونوں ہی کیونکہ ماہر انصاب تھے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ کیا، ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے نا 6 نوجوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے نا۔ اچھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے نا تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کے دریافت کیا کہ آپ لوگ کون ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ یعنی یہود کے حلیف، مددگار۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز بتاؤں گی آپ کو کہ یہود کے حلیف کیوں کہا تھا۔ دیکھیں، یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نا ہم نے بالکل شروع کے لیکچرز میں پڑھا تھا نا کہ یہود آ کر آباد ہو گئے تھے مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد۔ تو یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے، ایک تھا بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ یہ تینوں قبائل نا یہود کے یثرب اور یثرب کے ارد گرد آباد تھے۔ تو ان میں بنو قینقاع جو تھا نا ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ ان دونوں کی آبادی نا مدینے کے اطراف میں تھی۔ اب جو بنو قینقاع تھے نا تو خزرج جو یثرب کے رہنے والے جو باشندوں میں جو قبیلے نا خزرج اور اوس، ان میں سے خزرج جو ہے نا وہ بنو قینقاع کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھ دیتے تھے، اور جو بنو نذیر اور بنو قریظہ کا ساتھ دینے والا قبیلہ اوس کا قبیلہ تھا جو ان کے حلیف تھے۔
اب یہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے جب مدینہ منورہ کا ذکر آئے گا کہ یہ یہود کے قبائل اوس اور خزرج کو، یعنی مدینہ میں رہنے والے مسلمان تو نہیں اس وقت، یہ مسلمان بھی نہیں تھے، تو مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے ان کو کیسے آپس میں لڑواتے تھے اوس اور خزرج کو، اور کیسے اس سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے نا. تو یہ ہم آگے سارا ڈیٹیل آئے گی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں یہاں پہ یہ بتا رہی تھی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 لوگوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں نا. ہم ان کے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا تھا کہ کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے. تو وہ لوگ بیٹھ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی دعوت دی، قرآن کی تلاوت فرمائی. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ ساری باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل میں کی. تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتا ہے جن کا حوالہ دیکھ کے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو یہود تم پر سبقت نہ کر پائیں. اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی تھی اور مسلمان ہو گئے تھے. اہل یثرب جو تھے نا، دراصل جب کبھی یہود کو جنگ وغیرہ میں ذکر پہنچاتے تھے نا تو ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی اس وقت بھیجا جانے والا ہے اس وقت، اور اس کی بعثت کا زمانہ آن لگا ہے، ہم اس کی میت میں تمہیں عاد و ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے. یہود کو تو پورا یقین تھا انہی میں سے آئیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے نا یہ لوگ. اور انہوں نے کہا کہ پھر ان 6 لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی، کیونکہ اوس اور خزرج کی بہت بری طرح لڑائیاں رہتی تھیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا. اگر اللہ نے آپ پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہ ہوگا. انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ اس دین کی دعوت بھی دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر آ کر ملیں گے، یعنی ملاقات کریں گے. مسلمان بھی ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا. اچھا یہ تو تھا کچھ صحابہ کرام اور قبائل کا ذکر جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا تھا. اب یہاں پہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا، ان سے اسی سال یعنی شوال 11 نبوت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ نام تھا، صدیقہ لقب اور ام المومنین خطاب. ام عبداللہ کنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمیرہ اور بنت الصدیق کے نام سے بھی پکارا آپ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. باپ کی طرف سے قریشیہ، تیمیہ اور ماں کی طرف سے کنانیہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 7ویں 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے اور ماں کی جانب سے 11ویں 12ویں پشت میں کنانہ پر جا کر ملتا ہے. شوال 11 نبوت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی. پھر ہجرت کے پہلے سال یعنی سن 1 ہجری میں 9 برس کی عمر میں، جب حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 برس تھی، اس میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی تھی. 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں. 66 برس میں انتقال فرمایا، یعنی 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور 66 ایئرس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، جو 58 ہجری میں انتقال ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہیں جن کے کانوں نے بھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا، کیونکہ ان کی پیدائشی رسالت کے 5ویں سال میں ہوئی تھی نا، تو والدین تو مسلمان تھے، تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئی تھی. حدیثوں میں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے. پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. بچپن ہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہر انداز سے سعادت اور بلندی کے آثار نمایاں تھے. بے انتہا ذہین تھیں. حافظہ بہت زبردست تھا ان کا. ہجرت کے وقت صرف 8 برس کی تھی، لیکن اس کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ تمام جزوی باتیں ان کو یاد تھیں.
لڑکپن کے کھیل کود میں بھی اگر کوئی آیت ان کے کانوں میں پڑ جاتی تھی نا تو اس کو یاد رکھتی تھی۔ مکہ میں جب وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ قمر کی آیت نمبر 46، تو فرمایا کرتی تھی کہ مکہ میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میں کھیل رہی تھی۔ اچھا، ان کا ایک ہے ایک مرتبہ نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نا گڑیاں کھیل رہی تھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ گڑیوں میں نا ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، یعنی سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب انہوں نے کیا دیا تھا؟ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ گھوڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے برجستہ کہا کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ تو آپ اس سے جو نا اس بے ساختہ پن کے جواب میں نا مسکرا دیے تھے، لیکن آپ اس واقعے سے دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فطری حاضر جوابی اور مذہبی واقفیت، یعنی اتنی چھوٹی عمر میں بھی انہیں مذہب کا پورا علم تھا، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن ان کی پوری زندگی میں کوئی واقعہ ایسا مذکور نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کو قسمت سے کوئی گلا تھا نا۔ خدا نے اولاد سے محروم کیا تھا تو عام مسلمانوں کے بچوں کو اور زیادہ تر یتیموں کو لے کر پرورش کیا کرتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت کرتی تھیں، ان کی شادی بیاہ کے فرائض انجام دیا کرتی تھیں۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک انصاریہ لڑکی کی پرورش اور بیاہ کا ذکر حدیثوں میں بھی ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاقی مرتبہ نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، قناعت پسند، عبادت گزار، رحم دل تھی اور رقیق القلب بھی بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کاشانہ نبوت کی ملکہ بنایا تھا، اس فرض کو وہ نہایت خوبی سے انجام دیتی تھی۔ عورتیں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت لے کے آتی، اکثر ان کی اعانت اور سفارش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتی تھیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور رضا کے حصول میں شب و روز کوشاں رہتی تھیں۔ اگر ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ حزن و ملال یا رنجیدگی کا اثر نظر آتا تو بے قرار ہو جاتی تھیں۔ نہایت بہادر تھیں، پردل تھیں، راتوں کو تنہا اٹھ کے قبرستان چلی جاتی تھیں، میدان جنگ میں آ کے کھڑی ہو جاتی تھیں۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا نا، اس وقت اپنی پیٹھ پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ اسی طریقے سے غزوہ خندق میں بھی جب چاروں طرف مشرکین محاصرہ کیے ہوئے تھے اور شہر کے اندر یہودیوں کے حملے کا خوف تھا اور وہ بے خطر قلعے سے نکل کے مسلمانوں کے نقشہ جنگ کا معائنہ کر رہی تھیں، عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں، چاش کی نماز پڑھا کرتی تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کے نماز تہجد ادا کرتی تھیں، رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں، اکثر روزے رکھا کرتی تھیں، حج کی شدت سے پابند تھیں، کوئی ایسا سال بہت کم گزرتا تھا جس میں حج نہ کر سکی ہوں۔ بے شمار غلام آزاد کیے، ان کے آزاد کیے غلاموں کی تعداد 67 تھی۔ ان کے والد نے بھی بے شمار غلام آزاد کیے تھے اور انہوں نے بھی پردے کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام عورتوں پہ اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کے کھانے کو عام کھانوں پر۔ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھیں، آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ اگر علمی حیثیت سے دیکھا جائے تو علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف عام عورتوں پر، نہ صرف امہات المومنین پر، نہ صرف خاص صحابیوں پر، بلکہ چند بزرگوں کو چھوڑ کے تمام صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ نہ صرف ازواج مطہرات عام عورتیں بلکہ مردوں میں بھی 4-5 کے سوا کوئی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کثرت روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 نمبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جن احکام و واقعات کو نقل کرتی ہیں ان کے اسباب بھی بیان کرتی ہیں، وہ خاص حکم جن مصلحتوں پر مبنی ہوتا ہے ان کی تشریح بھی کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردوں کا بیان ہے کہ تاریخ، ادب، خطابت، شاعری میں ان کو اچھی دستگاہ حاصل تھی اور طب میں بھی ان کا کسی قدر دخل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شیریں کلام اور فصیح اللسان تھی۔ طب میں اس لیے ان کا آتا ہے کہ یعنی یہ بہت بلا کی ذہین تھیں اور بے حافظہ بہت زبردست تھا، تو کوئی دوائی اگر کسی کو پتہ چل جاتی تھی دوائی کا نام تو یہ یاد رکھتی تھیں اس کو نام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور ایک کتاب ہے علامہ سید سلیمان ندوی کی تالیف کردہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
بہت خوبصورت کتاب ہے، ڈیٹیل میں ایک ایک چیز بتائی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، ان کی کوالٹیز، ان کی ہر چیز کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں اس میں ایک ایک بات کا ذکر ہے۔ آپ چاہیں تو اسے پڑھیں، بہت بہترین کتاب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پر۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم۔ شق القمر کا واقعہ، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، ٹھیک ہے۔ شق القمر کیا ہے؟ معجزہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پہ تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں نا۔ دیکھیں شق القمر کا واقعہ کن حالات میں پیش آیا تھا، کیسے کیا ہوا تھا، اس میں اس کو تھوڑا سا ایسے کور کرتے ہیں ہم۔ تو مشرکین جو تھے نا، وہ ان کے تقاضوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی نا کہ وہ عاجز کرنے کے لیے اناد کے طور پہ، یعنی دشمنی کے طور پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں طلب کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں کئی بار انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ چنانچہ ایک بار تو وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے، باہم مشورہ کیا، پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشد و ہدایت کی بہت زیادہ خواہش مند تھے نا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی، صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا، آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ چاہیں، یعنی وہ پیغمبر جب چاہیں اسی طرح کے معجزات لانے پر اس طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح عام لوگ اپنے طبعی اعمال پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے اس مذکورہ مطالبے کے ساتھ ہی نا یہ تجویز بھی پیش کر دی کہ مطالبات، یعنی اپنی طرف سے مطالبات بھی پیش کیے کہ کیا چاہ رہے ہیں وہ، کیا کون سے معجزات لے کے آئیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ سفر پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں، اس علاقے کو مستح زمین میں تبدیل کر دیں، مستح زمین یعنی پلین زمین میں، پہاڑ ہٹا دیں، اس میں نہریں جاری کر دیں، یا ہمارے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں نا انہیں زندہ کر دیں۔ خاص کر قصی کا ذکر کرتے تھے تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں۔ اسی طرح کی سورہ اسراء میں اس کا ذکر ہے نا، آیت نمبر 90 to 93 میں، سورہ اسراء کی آیت ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے نا، سورہ اسراء آیت نمبر 90 to 93 ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو حاضر کر دیں، یا آپ اپنے لیے سونے کا گھر ہو آپ کے، یا آسمان پر چڑھ جائیں، اور محض آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ خود تو امید ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھیں۔ تو مشرکین نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ یہ سارے مطالبات اسی طرح کے کہہ رہے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ اگر نبی ان کی خواہش پوری کر دیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ تو چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کریں اسے دکھلا دے، اور امید باندھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر ان کی اس باتوں پر نا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں، یعنی آپ کو دو باتوں میں سے ایک بات چننے کا اختیار دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ طلب کرتے ہیں انہیں دکھلا دیا جائے گا، لیکن ایک شرط پر۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا تو عذاب دیا جائے گا نا، یعنی پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ یا دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی مطلوبہ چیزیں نہ دکھائی جائیں اور ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کیا نا تو ان کی تجاویز کا جواب بھی نازل ہوا۔ سورہ اسراء ہی میں آیت نمبر 93 کے اینڈ میں نا کہ آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، میں تو محض ایک انسان ہوں، پیغام پہنچانے والا۔ یہ جواب کے طور پہ ان کو کہا گیا تھا، یعنی انبیاء اور رسل دیکھیں معجزات برپا نہیں کرتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے۔ البتہ وہ انبیاء اور رسل کی تکریم و تائید اور ان کی نبوت و رسالت کے اسباب کے لیے ان کے ہاتھ پہ معجزات کا اظہار فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی نا کہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھلا بھی دینا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ نام میں آتا ہے نا آیت نمبر 111 میں، اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں، ان سے مردے باتیں کریں، ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھا کر لیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔
تو بہرحال ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تھے، ان کی طلب کردہ کوئی نشانی پیش نہیں کی گئی، کیونکہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنی پیغمبر سے کوئی خاص نشانی طلب کرے اور دکھلائے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اس کی قوم کی مہلت پھر ختم ہو جاتی ہے نا، اسے عذاب عام سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی سنت تو تبدیل نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ مشرکین کو تو اس نقطے سے کوئی سروکار نہیں تھا، جب قریش نے یہ دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی، تو اب ان کے دماغ میں ایک بات آئی۔ انہوں نے سوچا کہ نشانی طلب کرنا آپ کو خاموش، بے بس اور عاجز کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس سے عام لوگوں کو بھی مطمئن کیا جا سکتا ہے اور بار بار کرایا جا سکتا ہے کہ آپ پیغمبر نہیں بلکہ سخن ساز ہیں۔ تو انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب یہ دیکھیں نا، انہوں نے طے کیا کہ آپ سے نا بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے، یعنی اب وہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا انہوں نے کہ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ خاص نہیں تو ان سے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ کوئی بھی نشانی دیں تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے اور آپ پر ایمان نہ لائیں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آخر کوئی بھی نشانی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلوبہ نشانیاں نہیں دکھائی تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ سوال کیا کہ انہیں کوئی سی بھی نشانی دکھا دیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی تھی کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اور ایک ٹکڑا جبل عبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا تھا، اور اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا گواہ رہو۔ قریش نے نا یہ نشانی نا کھلم کھلا دیکھی تھی، واضح طور پہ طویل دورانیے تک کے لیے دیکھی تھی، یعنی چاند کے یہ 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ، شق القمر کا واقعہ، یہ معجزہ بہت صاف تھا۔ قریش نے اسے بڑی وضاحت سے کافی دیر تک دیکھا تھا اور آنکھیں مل مل کر صاف کر کر کے دیکھا تھا، ہکا بکا حیران پریشان رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ کہنے لگے کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ حقیقت یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، اور اس پر بحث مباحثہ بھی بہت کیا۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کیا ہے تو وہ سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتا، تو باہر کے آنے والوں کو آنے دو، ان سے خبر لیتے ہیں کہ انہیں کیا نظر آیا۔ تو جب مسافر آئے گئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، یعنی باہر سے جو کوئی بھی آیا نا اس نے اس واقعے کی تصدیق کی، لیکن یہ تو ظالم تھے، یہ ظالم ایمان نہیں لائے، اپنی ڈگر پہ ہی چلتے رہے۔ یہ شق القمر کا واقعہ تھا۔ اب آگے آ رہا ہے اسراء اور معراج کا واقعہ۔ اسراء اور معراج کا واقعہ بھی واقعہ کیا ہے، اس کو ذرا سا آپ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اسراء سے مراد نا راتوں رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ اسراء کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں موجود ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں ہے سورہ نجم میں آیت نمبر 7 to 18 میں مذکور ہے۔ اس بارے میں اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ ہے وہ معراج کے ماں سوا ہے۔ اسراء اور معراج کے واقعے کے وقت میں تھوڑا اختلاف رائے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، ایک جگہ 27 رجب سن 10 نبوت میں ہے، ایک جگہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں ہے، اور ایک جگہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول سن 13 نبوت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال واقعے کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نا براق لے کے تشریف لائے تھے نا۔ یہ براق کیا ہے؟ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے نا اس میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 برتن لائے تھے. ایک برتن میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا تھا. اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ نے فطرت پائی ہے، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی. اگر آپ شراب پسند فرمائی ہوتی آپ نے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اور ان کے دائنا ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے. یہ سعادت مند روحیں تھیں. اور ان کے بائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے. یہ بدبختوں کی روحیں تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں، کون تھے وہ 2 خالہ زاد بھائی؟ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، نبوت کا اقرار کیا. پھر اسی طریقے سے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا. انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا. انہوں نے بھی جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو آپ نے انہیں سلام کیا، پھر انہیں جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا انہوں نے اقرار کیا. پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اچھا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی. آپ نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. ان سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا. انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشنا بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری بھی نہیں آتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا. سدرہ نا بیری کے درخت کو کہتے ہیں. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے، پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کے اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جبار جل جلالہ کے دربار میں لے جایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے. جب موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے نا تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے، اس سے تخفیف کا سوال کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے. اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے بتلایا تو انہوں نے پھر تخفیف کا سوال مشورہ دیا. تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمدرفت جاری رہی یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر ہے، اسے چھوڑ دیا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے اور میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں.
میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ کتنا زبردست وہ ہے نا۔ اچھا یہ اس کے بعد جو ہے نا اسی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے تھے، اور آپ نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا تھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا تھا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا تھا جو ایک ڈھکے ہوئے یعنی برتن میں رکھا ہوا تھا، تو وہ آپ نے پیا تھا ادھر سے پانی نا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا تھا، اور یہ بات نا معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی بھی ایک دلیل ثابت ہوئی تھی۔ اور اس سلسلے میں نا کثرت سے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ اچھا لیکن اصل بات جو معراج کے سلسلے میں سمجھ لینی چاہیے نا، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے عالم ارواح سماوات والارض کا مشاہدہ کرایا ہے، اور مادی حجابات بیچ میں سے ہٹا کر آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ معمور کیے گئے تھے۔ اس لیے انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں، اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہمارے آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ سورہ انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نا، ارشاد ہے نا سورہ انعام میں آیت نمبر 75 ہے، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام سلطنت دکھلایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ تو جب صبح ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھیں، لیکن قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں پھر شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا، کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور انہیں خبر دی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا چون چرا اس بات کا یقین کیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہاں، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہوں۔ اسی بات پر آپ کا لقب نا صدیق پڑ گیا تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق میں نہایت سچا۔ صرف کفار نے پھر اٹھ کر آپ کا امتحان بھی لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا نہیں تھا اور نہ اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھی، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتاتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازہ ایک ایک جگہ بتلائی، اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے تھے، بلکہ یہ کہا تھا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے اس قافلے کے متعلق بھی سوال کیا تھا جو ملک شام سے آ رہا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا، ان سب کی خبر دی تھی، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ویسے ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا۔ خیر، اس طرح کی صبح جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے تھے، اور اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں تھی نا۔ تو یہ اسراء و معراج کا واقعہ بھی آج ہم نے کور کر لیا ہے، تو یہیں پہ میں اب آج اپنے لیکچر کو روکتی ہوں دعا کے ساتھ، کہ دعا مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، بے شک میں فکر و غم، عاجزی و سستی، بزدلی و بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ، میرے سب گناہ بخش دے، تھوڑے ہوں یا بہت، گزشتہ ہوں یا موجودہ، کھلے ہوں یا چھپے۔ اے اللہ، تو سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا کر۔ اے اللہ، جو بھی لوگ بیمار ہیں اس وقت، بوڑھے، جوان، بچے، جو بھی بیمار ہیں، اللہ میاں تو سب کو شفائے کاملہ عطا کر۔ اے اللہ، ہماری پیاری سی دوست عمرانہ کے بیٹے محمد کو صحت کاملہ عطا کر، اس کو صحت کاملہ عطا کر، شفائے کاملہ عطا کر۔ خوشیوں میں اللہ میاں عمرانہ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے پاس واپس جائے اور خیر خوشیوں کے ساتھ اپنے گھر میں آباد ہو کے رہے۔ اللہ میاں اس کے بیٹے کو زندگی دے، محمد کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ 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 یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے فلک جیسے چوبے زمین مدینہ تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے فدا تجھ پہ میں خاک کے شہر مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ احد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ 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 نبی کا شہر ہے یہ شہر